اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور قالو کہا اور کفار نے کہا لن ہرگز نؤمنا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر، اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر حتیٰ یہاں تک کہ تفجرا کہ آپ لانا ہمارے لیے جاری نہ کر دیں من الارض زمین سے ینبوعا چشمہ، اور کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ روانہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، او یا تکونا یا ہو جائے لکا آپ کے لیے جنتن ایک باغ من نخیلین کھجور کا، یا لکا تیار ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ نخیلہ کھجور کا و عنابن اور انگور کا فتفجر اور جاری کر دیں انہار را نہریں یعنی کہ باغ خلالہا ہر طرف تفجیرہ ہر طرف بہہ رہی ہوں ندیاں، او یا تسکتا یا گرا دیں السماء آسمان سے، یا آپ گرا دیں آسمان کو کما جیسا کہ زعمتا خیال ہے آپ کا خیال ہے، یا آپ گرا دیں آسمان کو جیسے آپ کا خیال ہے علینا ہم پر کسافن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا آپ گرا دیں تو اس کی سکت کر دیں گرا دیں السماء آسمان سے آسمان کو کما جیسا کہ زعمتا جیسا خیال ہے علینا ہم پر کسافن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او یاتیا یا لے آئیں باللہ اللہ تعالیٰ کو والملائکۃ اور فرشتوں کو قبیلہ ہمارے سامنے، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو بے نقاب کر کے ہمارے سامنے لے آئیں، او یا یکونا یا ہو جائے لاکا آپ کے لیے بیتن ایک گھر من زخرفن سونے کا، او یا ترکا یا چڑھ جائیں فی السماء آسمان پر، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں ولن اور ہرگز نؤمنا اور ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لرقی کا ہم ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ آسمان پر چڑھیں حتیٰ یہاں تک کہ تنزیلا یا نازل کر دیں اتار لائیں علینا ہم پر کتاباً ایک کتاب نقرأہ جسے ہم پڑھیں، یہاں تک کہ آپ اتار لائیں ہم پر ایک کتاب جسے ہم پڑھیں، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب، آپ ان سب غرفات کے جواب میں اتنا فرما دیں کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، حل کنتا میں کون ہوں الا مگر ہوں تو بشرن ایک بشر ہوں آدمی ہوں رسولن اور رسول بنا کر اللہ کا بھیجا گیا ہوں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میرا رب تو ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آن واحد میں لفظ کن سے پورے فرما دے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں، کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہاں اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، سو وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں، لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے، البتہ اگر اللہ چاہے تو صدقے رسالت کے لیے معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر دیے جائیں تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی جا کر نہیں رک سکے گا، ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو مند ہوگا، اور رسول پھر اسی کام پر لگا رہے گا، تبلیغ و دعوت کا اصل کام ٹھپ ہو جائے گا، اس لیے معجزات کا صدور صرف اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، اور اس کی مشیت اس حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں، میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا۔